پنجتن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے آمین۔
معزز اور محترم سامعین، سورہ دہر کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا۔ محض اس کا کرم ہے، اس نے یہ نعمت، یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس کے پاک کلام کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی اور سننے کی توفیق عطا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے فضائل کو بیان کیا۔ نیک بندے جو ہیں نا، ان کی شان کو بیان فرمایا۔ دیکھو نا، بندے تو سارے اس نے ہی بنائے ہیں، لیکن جو نیک بندے ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ خود ہی شان بیان فرماتا ہے، ان کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے نا نیک بندوں سے پیار کرے۔ یعنی جو عام بندے ہیں انہیں بھی چاہیے نا کہ جو نیک بندے ہیں ان سے پیار کریں۔ پہلے اللہ نے انعام کا ذکر کیا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی صفتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلے انعام ہے، اس کے بعد بتایا کہ نیک بندے کون ہیں۔ شروع میں نہیں، پہلے یہ بتا دیا کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ اب وہ کن کو ملنا ہے وہ بعد میں بتایا کہ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ کن کو ملنا ہے۔ پہلے عظمت کا ذکر کیا۔ ان الابرار یشربون من کأس، بے شک نیک لوگ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں وہ جام سے پئیں گے۔ من کاسن، ایسے جام سے پئیں گے، کان مزاجھا کافورا، جس کا مزہ جو ہے وہ کافور کی طرح ہے۔ کافور، ہم تو دنیا میں وہ خوشبو، لیکن یہاں کافور کی خود اللہ تعالیٰ شان بیان کرتا ہے کہ وہ کافور کیا ہے۔ عین یشرب، کافور ایک چشمہ ہے جنت میں۔ کافور ایک چشمہ ہے جنت کے اندر۔ عین یشرب بہا، پئیں گے اس چشمے سے عباد اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے بندے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں کہا ابرار، دوسری آیت میں کہا اللہ کے بندے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہی ہیں جو ابرار ہیں، جو نیک ہیں وہی اللہ کے بندے ہیں، باقی جو ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں۔ نہیں ہو گئے، یہ تو دنیا دار آدمی ہے، یہ تو لالچی آدمی ہے، یہ تو اپنی حرص کے پیچھے لگا ہو۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو اللہ کی بات مانے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو اس کے حکم کے مطابق نہیں چلتا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ سنیں کان مزاجھا کافورا، کہ اس پانی کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ کافور کی طرح ہے۔ اور کافور عینن، کافور کیا ہے؟ وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا، پئیں گے اس سے عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں وہی اس سے پیے۔ اور پھر ان اللہ کے بندوں پر ہم نے یہ کرم کیا ہے، ایک تو چشمے پر آ کر پینا ہے، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ کہے کہ مولا کریم میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے نا اپنے محل میں لے جاؤں، میں اسے
اپنے جہاں میں رہتا ہوں جس محل میں تو نے مجھے جگہ دی میں وہاں سے لے جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں لے جاؤ۔ یفجرونہا، کھینچ لیں گے وہ نیک بندے اس چشمے کو ہی کھینچ لیں گے، تفجیرا، کھینچنا، وہ وہاں سے چشمے کو ہی اپنے محل تک لے جائیں گے۔ اندازہ لگا سنیں، دیکھو نا، غریب اور امیر آدمی کے یہاں دنیا میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ اگر ہم چاہیں کہ بھائی ہم اس چیز کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو کہ یار اس پر خرچہ بڑھا آتا ہے، سنیں کہ تو دوسرا وہ کہے گا خرچہ آتا ہے تو پھر کیا ہے، لاؤ بھائی اسے جو مرضی ہو، بہرحال اس کے یہاں لانا ہے تم نے، خرچے کو چھوڑو، سنا، کیونکہ اس کے پاس اب وہ اتنے وسائل ہیں۔ تو اب جب اللہ کا وہ نیک بندہ بن گیا تو اللہ نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی، یفجرونہا، وہ نیک بندے اس چشمے کو کھینچ کر اپنے محل تک لے جائیں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کر پینا ہے، اور اللہ وہاں تک ہی اس کو پہنچا دے گا۔ اب دیکھو یہ پہلے اللہ نے ان کی عظمت کا اظہار کیا، کن کی؟ عباد اللہ کی، جو اللہ کے بندے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، پہلے ان کی یہ عظمت کا ذکر کیا کہ بھائی یہ ان کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے، نیکوں کو، اور جو عباد اللہ ہے وہی نیک ہے، جو نیک ہے وہی عباد اللہ، اللہ کے بندے وہی ہیں نا، جو نیک ہے، اور جو نیک ہے وہی اللہ کا بندہ ہے۔ سنا، اب انہیں اتنی عزت ملی کہ وہ اس چشمے کو ہی کھینچ کر لے جائیں گے، اجازت ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی شان کو بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ ان کی نشانیوں کو بیان کرنے لگا کہ نیک بندہ ہے کون ہے، سبحان اللہ، نیک بندہ ہے کون ہے، یہ تو پتہ چلے ہمیں، انعام کو تو بتا دیا۔ اب اللہ نے کہا سنو کہ نیک بندہ کون ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سبحان اللہ، جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں وہ نیک ہیں، جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں وہ، جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا وہ نیک ہے، اور جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا وہ نیک نہیں۔ یوفون بالنذر، جو پورا کرتے ہیں اپنی نظر کو، نظر منت، یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ سفر میں گیا ہے، نظر کسے کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا کسی شرط کے ساتھ کہ جو پہلے واجب نہیں تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منت مانی۔ منت کی تعریف کیا ہے کہ ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا کہ جو شرعی طور پر واجب نہیں تھی، خود ہم نے اپنے اوپر واجب کر لی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو سفر سے خیریت سے تشریف لے آئے تو میں اللہ کے نام پر اتنے پیسے خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بیٹا عطا فرمائے، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کروں گا۔ اب وہ حج سے واپس بھی آ گیا، خیرات کرو جی، کر لیں گے، کیونکہ خیرات کرنی بڑی مشکل کام ہے، کر لیں گے۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تم نے وعدہ کیا تھا ہمارے سامنے کہ اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرمائے تو میں اس کے راستے میں خیرات کروں گا، میں یہ کام کروں گا، تو اب اللہ نے تو کرم کر دیا، اب تو بھی کچھ مار، تو بھی کچھ کرنا، کریں گے جی۔ تو یہ نیک لوگ نہیں ہیں، یہ بدماش لوگ، سنا،
نیک کی صفت خدا نے کیا بیان کی ہے؟ یوفون بالنظر، نیک وہ ہے جو اپنی نظر کو پورا کرتا ہے، جو اس نے وعدہ کیا اس کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ نیک کون ہے؟ یخافون یومن، جو ڈرتا ہے اس دن سے، جو ڈرتا ہے اس دن سے۔ مولا کس دن سے؟ کان شرہ مستطیرا، جس کی برائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ دن ایسا ہے کہ چاند، سورج، ستارے ختم ہو جائیں، آسمان ختم ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہے، ایک چٹیل میدان ہو جائے۔ یہ محلات جن کے اوپر ہمیں بڑا ناز ہے ختم ہو جائے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ذرا یہ زلزلہ آتا ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، تو کیسا دل ہل جاتا ہے، کوئی اسے روک تو نہیں سکتا۔ اور اگر اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو وہ نقصان اتنا ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی پورا ہوتا ہے۔ یہ ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، ہم چل رہے ہیں، یہ سب اس کے کرم سے ہے۔ اور جب وہ کہیں گر جاتی ہے کتنا نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ نشریاتی ادارے کو ذرا آپ آن کریں، اسے کیا ہے لگائیں، آپ کو پہلی خبر ہی وہ یہ بتا دیتا ہے کہ ملتان سے سلیال کوٹ جا رہی تھی بس، وہ شور کوٹ کے پاس اس کا یہ ہو گیا، موٹر وے کے اوپر یہ۔ یعنی اب حالت تو ہماری دیکھو کہ موٹر وے کے اوپر بھی، جہاں کہ ایک سڑک اتنی بڑی ہے، تب پتہ چلا آخر میں کیا کہنا ہے کہ ان کی قسمت ایسی، چلانے والا ہی وہ تھا کہ جو کیا ہے ابرار نہیں تھا۔ اگر وہ نیک ہوتا تو وہ ہوش سے بیٹھتا، وہ وضو کر کے بیٹھتا، نماز پڑھ کے بیٹھتا، اس کا دماغ صحیح ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں، جب اللہ کا حکم آئے تو پھر کیا ہونا ہے؟ تب وہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اسی اللہ نے ہمیں یہ بتایا نا کہ جب تم صحیح ہو، تندرست ہو، پھر تم یہ کام کرو۔ جب تم خود ہی بیمار ہو، خود ہی تیری نیند پوری نہیں ہے، تو اس پر بیٹھا کیوں ہے؟ سنا، جب تو خود ہی تیری طبیعت صحیح نہیں ہے تو تم آرام سے بیٹھو۔ تب فرمایا یخافون، کہ وہ ڈرتے ہیں، ابرار ڈرتے ہیں، نیک لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے، اور جو بدماش ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتا ہے جو کرو کرو کرو، دیکھی جائے گی معاذ اللہ، جو کرنا کرو، دیکھی جائے گی معاذ اللہ۔ لیکن جو نیک ہیں وہ تو ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، جب بھی کھڑے ہوتے ہیں رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ پوچھا ہوئی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑا، اور تم دنیا دار کے سامنے تو کھڑے ہو، وہ تو تمہاری حالت جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو جس نے دنیا بنائی ہے اس کے سامنے تم کیسے کھڑے ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نہیں سوچنا پہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہماری آنکھیں تو دیکھنے قابل نہیں ہے، لیکن وہ تو ہماری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ کی
اور ابرار کی صفت بیان کی کہ ابرار اور عباد اللہ کون ہے؟ یوفون بالنظر، جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اب نظر جو پوری کرنی ہے تو اس پر خیرات، اس پر پیسے لگنے ہیں، وہ ایسے تو نہیں ہو جانی۔ چلو اگر تم نے وہ نہیں مانی، تم نے کہا کہ میں جناب 50 نفل ہی پڑھوں گا، تو آپ 60 نفل پڑھو نا، کہیں پڑھو، نفل پڑھو نا۔ تو جس نے نماز نہیں کبھی پڑھی وہ نفل کیسے پڑھ لے گا؟ جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی وہ نفل کیسے پڑھ لے گا؟ تو نفل پڑھنے کے لیے بھی تو صحت چاہیے نا، تندرستی چاہیے نا، تلاوت چاہیے، اسے تلاوت آنی چاہیے، اسے قرآن آنا چاہیے، آخر یہ چیزیں کرنی ہے۔ وضو کرنا ہے پھر ہی تو نفل پڑھیں گے، تو بغیر وضو کے تو نہیں۔ بغیر وضو کے سجدہ کرنا حرام ہے۔ بغیر وضو کے جس بندے نے سجدہ کیا اس نے حرام کیا، اس نے اللہ کی توہین کی۔ تو اب نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا یہ کن کا کام ہے؟ نیک لوگوں کا کام ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اب تیسری صفت نیک بندے کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ سبحان اللہ۔ تیسری صفت نیک بندے کی، عباد اللہ کی۔ پہلی صفت کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں۔ تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیک بندہ کھانا کھلاتا ہے علی حبہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کے لیے کھانا اس نے کھلایا صرف اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو کھانے دی کل پرسوں دا رولا پیا نا، جنہ یور لاؤنڈا سا نا وہ کھانے دی گل نہیں سی نا۔ اور جب آخر پر کیا ہوا، نہ وہ آیا نہ وہ آیا نہ وہ آیا۔ دیکھ کتنی شرم کی بات، یعنی یور کتنا لگا رہے تھے، اور جب موقع آیا نہ وہ آیا نہ وہ آیا نہ وہ آیا نہ وہ آیا۔ تو پتہ چل گیا، بچے کو پتہ چل گیا کہ ان کا کردار اندر سے کیا ہے، باہر سے۔ روڑا تو کھانے کا ہی تھا نا، کہ بھائی تم کھانے کو مہنگا کر رہے ہو، تو کہا ڈک لو گے ہو کے، ڈکیات نہیں پھر آ کے اس ویلے خود کھان چلے گیا انہیں۔ تو اللہ فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیک آدمی وہ ہے، ابرار وہ ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، دلا ہر کے بن نہاد خوان کرم، اے دل جس نے دنیا کے اندر کرم کا دسترخوان رکھا ہے، دلا ہر کے بن نہاد خوان کرم، بشد نام دار جہان کرم، وہ بخشش کے جہان میں مشہور ہو گیا۔ جو لوگ کھانا دے رہے تھے شروع سے، رات ہی کو ہمارے ایک دوست تشریف لے گا سفر پر، تو انہوں نے صبح بتایا کہ خیر سے پہنچ گیا، تو کہتے ہیں گاڑی میں انہوں نے جی کھانا دیا، ہم تو حیران ہوگا، اتنا بہترین کھانا دیا بھئی کسی نے، گاڑی والوں نے دیا، یعنی کہ ٹرین والوں نے؟ تو کہا نہیں کوئی فیصل آباد کا بندہ ہے جو پوری گاڑی کو کھانا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اب وہ کھانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، وہ کرایہ شرح کی بات ختم، کسی کے گناہ نے یار وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا ہم نے کہ بھئی اس کے پیسے لینے دو نا، کہتے نہیں
یہ فیصل آباد کا کوئی آدمی ہے، وہ روزانہ یہ کھانا دیتا ہے نا، اور بغیر کسی کیا ہوتا ہے، دعائیں کر رہے ہیں نا، بڑے بھی کھا رہے ہیں چھوٹے بھی کھا رہے ہیں سر۔ تو حضرت سعدی کیا فرماتے ہیں، دلا ہر کے بن ہاد خانے کرم، اے دل جس نے بخشش کا دسترخوان رکھا، بشد نامدار جہان کرم، کرم کے جہان میں وہ مشہور ہو گیا، اس کی شان بن گئی تھی نا۔ کرم آیا شادمانی بود، کرم مایا، مایا دولت کو کہتے ہیں نا، کہ خوشی کی جو اصل دولت ہے وہ بخشش ہی ہے، خیرات۔ بھئی جہاں تم نے اتنے ٹکس لگائے ہیں تو وہ تو ہمارے نئے نئے جو وزیر آئے ہیں تشریف لائے ہیں سار آنکھوں پر، ابھی 2-4 دن ہی ہوئے نا، پھر کیا ہوا جی 2 ارب کے ٹکس لگائے، پھر کیا ہوا سنیں؟ تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم نے 50% تنخواہ بھی بڑھا دی ہے، تو یہ سارے ٹکس بھول جانے تھے، سب نے کہا سبحان اللہ، ادھر تو نہیں ہے بھئی، اتنے ہی کہہ دیتے 50%، تو کہتے ہیں امیر الحمدللہ، ہم کہے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قیامت تک شاد اور آباد ہے نا۔ اپنے بھی کہتے ہیں بغانے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور عزت عطا فرمائے، حضور کے صدقہ سے ہی ہے نا۔ تو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ آج دنیا والوں، کرم آیا شادمانی بود، کرم حاصل زندگانی بود، زندگی کا حاصل ہی کیا ہے، خیرات کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنا